شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی اور اس تعلیم کا ایک صرف ہلکا سا ایک جھلک دکھا کر میں آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں کہ حضور سیدنا خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین حسن چشتی اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں جس وقت موجود تھے اسی وقت سرکار قطب الدین بختیار کاکی بھی، چونکہ آپ کے وہ خلیفہ ہیں اور خلیفہ کا بادشاہ حضرت شمس الدین التمش جو اس وقت کے بادشاہ تھے، یہ خلیفہ خواجہ معین الدین چشتی کے خواجہ قطب الدین ہیں۔ خواجہ قطب الدین دہلی میں ہیں، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف میں ہیں۔ ایک کسان آپ کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے معین الدین چشتی، آپ کی مرید خواجہ قطب الدین کا میں نے سنا ہے کہ مرید جو بادشاہ ہے شمس الدین وہ بھی انہی کا مرید ہے، تو بادشاہ نے لگان تھوڑی زیادہ کر دی ہے، آپ سفارش کر دیں کہ وہ لگان کم کر دے۔ ایک کسان کی ضرورت اس نے اپنی پیش کر دی۔ میرے آقا سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی ارشاد فرماتے ہیں، اسی شخص سے اٹھو، سفر کی تیاری کرو، چلو دہلی چلتے ہیں۔ کافی صعوبت اور تکلیف کے بعد جب وہ سفر کر کے دہلی پہنچتے ہیں تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی حیرت میں ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور آپ تشریف لائے، آپ حکم فرماتے، میں حاضر ہو جاتا۔ نہیں، یہ کسان جو اپنی ایک پریشانی لے کر میرے پاس آیا، اگر میں وہاں سے کسی سے بھیج کر یہ کام کروا دیتا، یقیناً تم کام کر دیتے، بادشاہ سے کہہ کر کروا دیتے، لیکن اس کی دل جوئی کیسے ہوتی، اس کا دل کیسے جیتتا، میں اس بنیاد پر میں سفر کر کے آیا۔ یہ صوفیہ اکرام کا طریقہ رہا۔ آج بھی ان کی خانقاہوں میں جو لنگر ہوتا ہے، اس لنگر میں جو خصوصی لنگر ہے، ویسے جو جس کی مرضی آئے مٹھائی بانٹے، گوشت بانٹے، مرغی بانٹے، مچھلی بانٹے، لیکن جو خانقاہ کا اصل لنگر ہے، آج خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں جو لنگر بٹتا ہے، شاید کہ کوئی مذہب کا ایسا فرد ہوگا جس کو اس لنگر کے لینے سے انکار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مذہب کا بھی خیال کیا گیا ہے کہ اس میں میٹ اور گوشت نہیں ڈالا گیا اور پلین کھانا ہے۔ یہ ان کی بزرگوں کے طریقے ہیں۔ انہی کے صوفی حمید الدین ناگوری جو خلیفہ ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی اس چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے، چونکہ کسی نے کہا تھا آپ سے، حضور ہم آپ کی بارگاہ کے قریب آنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ میٹ جو کھاتے ہیں اس لیے ہم دور ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے دور ہو، ہم زندگی بھر میٹ نہیں کھائیں گے، یا ہم اپنے آستانے پر میٹ کھانے والوں کو نہیں کھائیں گے۔ یہ تعلیمات یا ہمارے آستانے پر کوئی اگر آئے گا تو اس کے لیے منع ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی میٹ کھا کر نہیں جا سکتا۔ ان صوفیوں نے یہ تعلیم دی ہے، ہمیں امید ہے نہیں بلکہ یقین ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب اس پیغام کو سن رہے ہیں، اور دنیا میں جس جگہ پر سے دیکھا جا رہا ہے ہمارے اس مخصوص پروگرام کو، یقیناً وہ اس چیز کا احساس کر رہے ہوں گے کہ ہندوستان سے یہ آواز جو اٹھی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ میرے آقا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا رخ کر کے کہ مجھے ہندوستان سے محبت کی بو آتی ہے۔ اسی محبت کو لے کر اب ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ لگایا ہوا یہ چمن بہت دور تک بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ گلدستے کی شکل میں ہم نے یہاں پر علماء اور مشائخ اور دانشور اور ملک اور بیرون ملک سے جن لوگوں کو بھی جمع کیا، یہ ایک گلدستہ ہے، اس گلدستے سے پھول نکلتی ہی رہے گی۔ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ۔